ہارون صاحب مشترکہ اعلامیے پہ بات کر رہے تھے سعودی عرب کے دورے کے حوالے سے. دو طرفہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ کوئی OIC کی میٹنگ ہوگی نہ کچھ اور ہوگا. کشمیر پہ کوئی آپ کو اب خود ہی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, کشمیر کا ذکر کر دیا, پاکستان کو بھی مطمئن کر دیا اور انڈیا بھی مطمئن ہے کہ بھائی اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا. ظاہر ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے تک تو آ گئے, لیکن یہ پاکستان سے نہیں کہا, بالکل کوئی ذکر ہی نہیں کیا اس کا. بریک تھرو کسی معاملے پر ہوا ہارون صاحب؟ وہ اپنے جو کچھ ایک ذریعہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے حفاظتی انتظامات, جو بائیڈن کا جو رویہ ہے نا اس کی وجہ سے وہ حفاظتی انتظامات شاہی خاندان کے اختلافات تو بہت ہیں نا شاہی خاندان میں, اور وہ فائرنگ بھی ہو چکی ہے محمد بن سلمان پہ, تو وہ اس میں پاکستان سے شاید وہ چاہیں گے کہ وہ اپنا اس کو بندوبست کرے. ٹھیک ہے, اور پاکستان بہترین بندوبست کر سکتا ہے, پاکستان ہی کرتا رہا ہے. وہ تو بعد میں ایک مسئلے پہ اختلاف ہو گیا تو پھر یہ قصہ ختم ہو گیا تھا, امریکیوں نے ذمہ داری سنبھالی تھی. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودیہ سے واپسی پر خان صاحب کے لیے ایک اور بڑا سرپرائز ہے, وہ ہے خٹک فیملی سے متعلق. اچھا پہلے تو وہ دیکھ لینا, وہ اپنا وزیر خارجہ آئیں گے ان کے دورے پہ, اور پھر وہ محمد بن سلیمان بھی آئیں گے. تعلقات کو معمول پہ رکھنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی دیکھیں, ایک تو یہ کہ عمران خان کے خلاف کسی سازش میں وہ شریک نہیں ہوں گے, یہ انہوں نے جتلا دیا اپنے پورے طرز عمل سے. بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے تو ہم کہہ نہیں سکتے, نہ یہ بتائیں گے نہ وہ بتائیں گے جی, لیکن یہ بالکل قرائن سے آشکار. اور دوسرا یہ ہے کہ تعلقات جو نئی دنیا حقائق ہیں جو ان کے نقطہ نظر سے, اور ہمیں بھی خیر اس کا ادراک ہونا چاہیے, ہمیں جذباتی رویہ تو نہیں اختیار کرنا چاہیے. تو پھر وہ بھی آئیں گے, اور بتدریج اگر آپ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بتدریج ان میں بہتری آتی چلی جائے گی. ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیں فائدہ اس کا بڑا یہ ہوا ہے کہ اب آپ ایران سے معمول کے تعلقات رکھ سکتے ہیں, آپ کے ہے ہی نہیں کوئی ان کے ساتھ لین دین ہی نہیں ہے, کوئی کچھ بھی آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے, آپ گیس آدھی قیمت پہ لے سکتے ہیں. پھر ترکی کے اس کے راستے ترکی جا سکتے ہیں, ترکی یورپ سے ملتا ہے. دیکھیں نا آپ کو جو کچھ بھی ہے, بہت کچھ تو نہیں ہے مگر جو ہماری پیداوار چمڑے کی مصنوعات ہیں, یہ اسپورٹس گڈز ہیں, اور کئی چیزیں ہیں, وہ کھانے پینے کی بہت سی چیزیں ہیں غیر معمولی طور پہ جو اچھی ہیں, ان کی پیداوار بڑھائی جا سکتی ہے. اصل چیز تو خیر صنعت کاری ہے. وہ دیکھیے اس کا کیا ہوتا ہے, تو وہ آپ ایران کے ساتھ اب معمول کا تعلقات رکھ سکتے ہیں, جبکہ سعودی عرب خود ان سے مذاکرات کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے اسے کیا اعتراض ہوگا. اور امریکہ جو ہے وہ خود ان سے بات کر رہا ہے. اس صورت کا فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان کو. بس یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کریں, آپ کے لیے حالات بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب واپسی پہ جو سرپرائز ملنے والا ہے خٹک فیملی سے متعلق عمران خان صاحب کو, ہارون صاحب نہیں وہ سرپرائز انہیں مل چکا ہے. اچھا, وہ تو بات بھی کر چکے ہیں لیاقت خٹک سے, ٹیلی فون پہ معذرت بھی کر چکے کہ بھائی آپ کی بات نہیں سنی آپ کے حلقے میں. محمود خان سے بھی کہہ دیا کہ میں شاہ فرمان سے بھی کہہ دیا, دونوں سافٹ آدمی ہیں, دونوں اچھی طرح سے بات کر سکتے ہیں, لیکن سکلفل ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اور محمود خان کا تو مجھے پتہ نہیں کبھی بات سے نہیں پڑا. شاہ فرمان تو بات شروع کرتا ہے تو ختم ہی نہیں کر سکتا, کرتا چلا جاتا ہے. ویسے یہ سنسیئر ہے پارٹی کے ساتھ, یہ ہے کہ وہ چاہے گا, دل سے چاہے گا صلح ہو جائے. اب اس میں پیچیدگی یہ پیدا ہوگی, دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے. وہ الیکشن میں ہم سمجھ رہے تھے, غلط سمجھ رہے تھے ہم, کہ بھائی خٹک کی بھی نیم دلی سے تائید شامل ہوگی. پرویز خٹک صاحب, تو وہ تو ایک سینئر اخبار نویس نے انکشاف کیا کہ وہ تو اتنی تلخی ہو گئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے یہاں شادی بیاہ پہ نہیں جا رہے, تعزیت کے لیے نہیں جا رہے. اور لیاقت سے, اور اسد ان کا بھتیجا ہے اس سے, اور وہ مزاج ہے, بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب تلخی ہو جاتی ہے تو پھر بس انتہا پہ, اور پھر معاف کرنے کے لیے. اب بڑا مسئلہ, پہلے بھی مسئلہ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب, ہمیشہ مسئلہ رہے ہیں, اب کچھ زیادہ معاملہ ایسے بھی رہے ہیں ان کے لیے بڑا, اور حکومت بنانے میں بھی ان کا بڑا عمل دخل تھا, لوگوں کو شامل کرنے میں بڑا عمل دخل تھا, جوڑ توڑ کی بڑی صلاحیت ہے. اور عمران خان صاحب گھبراتے ہیں ان سے, پرویز خٹک سے. اگر کسی سے گھبراتے ہیں تو پرویز خٹک سے گھبراتے ہیں. اچھا, ہاں وہ ضدی ہے نا, تو بہت ضدی. اور دیکھیں نا اپنے خاندان کے سارے افراد مسلط کر دی. اب وہ کہتا ہے, فون کیا, اور ان کے بھائی کا ہو گیا تھا نا وزارت کا, جی لیاقت خٹک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, لیاقت خٹک صاحب وہ رکا ہوا اس لیے کہ پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, بات مجھ سے کریں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف یہ پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے
کہ لیاقت خٹک سے نون لیگ نے بھی رابطہ کر لیا, پیپلز پارٹی نے بھی کر لیا, کیونکہ جیسے پنجاب میں کچھ لوگ ناخوش ہیں, وہاں بھی تو لوگ محمود خان سے ناخوش ہیں نا, اور اس کی وجہ سے خان صاحب سے بھی ناخوش ہیں. تو وہ اگر 20-25 اپنا ارکان مل جاتے ہیں, 15 مل جاتے ہیں, تو ایک اور جہانگیر ترین گروپ وجود میں آ گیا. دیکھیں نا, انہوں نے وزیر اعلیٰ تو اپنی مرضی کا بنوا کے چھوڑا نا پرویز خٹک نے, وہ تو کسی اور کو بنانا چاہتے تھے, تو ایک اور جہانگیر ترین گروپ بن گیا. اب یہ خان صاحب کے لیے بڑا امتحان ہے, بہرحال ابھی تک تو اس کو ٹھیک ہینڈل کر رہے ہیں. ویسے ایک امتحان میں خان صاحب بڑے اچھے طریقے سے نکلے ہیں ہارون صاحب. کیسے؟ انہوں نے کہا تھا کہ کسانوں کے لیے تاریخی زرعی پیکیج نکالا جائے گا. وہ اچھا کیا, بہت اچھا کام کیا, بہت اچھا کام کیا. وہ بظاہر لوگوں کو لوگ 300 ارب سے کیا ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. زراعت میں ہمارا تو میڈیا زراعت میں توجہ دیتا نہیں ہے. دیکھیے, فرض کیجئے پیسٹی سائیڈز کے ایک ڈبے کی قیمت ہے 500 روپے, ٹھیک, آڑتی لیتا ہے 600-700 روپے اس کے. اچھا, فرض کیجئے کھاد کی ایک بوری کی قیمت ہے 2000 روپے, وہ لیتا ہے 2500 روپے آڑتی. پھر یہ کہ وہ چونکہ اس کا مقروض ہوتا ہے اور اس کے پاس کلاؤٹ ہے, اس کا اثر و رسوخ ہے, اسے تنگ کر سکتا ہے. پھر وہ جب گندم بیچنے جاتا ہے اس کی قیمت 1800 روپے, اسے 1700 روپے دے گا اور 1600 روپے بھی دے گا, اور بعض صورتوں میں تو وہ دے گا ہی نہیں. مطلب یہ 2-4 مہینے کے بعد دے گا. 2-4 مہینے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کا بہت نقصان ہو گیا وہ اگلی فصل کے لیے. تو وہ دراصل ایک سودی نظام ہے. اب اگر آپ یہ اگر ہے تو جیسے احساس پروگرام کو چلایا گیا, اس طرح سلیقے سے اگر چلاتے ہیں, یہ ڈیٹا پہ منحصر ہے, لوگوں پہ منحصر ہے. ڈیٹا ٹھیک ہے تھا, وہ تو دیکھیں 9 لاکھ لوگوں کو پیپلز پارٹی تو ایسے لوگوں کو پیسے دے رہی تھی جو مستحق ہی نہیں تھے. مستحق کیا مطلب, جو ڈکیتی کی واردات تھی ان کے خلاف تو کیس کرنا چاہیے جن لوگوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا. لیکن وہ خیر ہمارا عدالتی نظام ایسا ہے نہیں جو تیزی سے فیصلے کر سکے. جسٹس کھوسا نے کوشش کی تھی مگر وکیلوں نے ناکام بنا دی. تو وہ اب وہ اصل قیمت جب اس کے پاس کارڈ ہوگا جی, تو اگر اس میں انٹرسٹ ہوگا تو معمولی ہوگا. بینک تو دیتے نہیں, زرعی ترقیاتی بینک بھی چھوٹے کسان کو قرضہ نہیں دیتا, وہ تو جو بارسوخ آدمی ہے وہی لے سکتا ہے. پھر رشوتستانی بھی ہے اس میں. اب وہ کھاد کی بوری صحیح قیمت پہ خرید لے گا, بیج صحیح قیمت پہ خرید لے گا, پیسٹی سائیڈ صحیح قیمت پہ خرید لے گا. تو یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ ہے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے. آخری میرے پاس ہارون صاحب 4 منٹ ہیں. آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. اگر ہم فلسطین کی صورتحال پہ بات نہ کریں تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا ہارون صاحب. اسرائیلی فورسز جو کچھ کر رہی ہیں مقبوضہ بیت المقدس میں, اس پہ عالمی برادری کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ عالمی برادری کچھ بھی نہیں کرے گی, کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا. دیکھیے, بیان تو پوپ نے بھی دے دیا, امریکہ نے بھی دے دیا, اقوام متحدہ نے بھی دے دیا, یورپی یونین نے بھی دے دیا. بیان دیتے رہیں گے اور اسرائیل کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کریں گے. اور اسرائیل کو وہ کیوں روکیں؟ اسرائیل ان کے لیے کام کرتا ہے. دیکھیے نا, اسرائیل ان کا تھانے دار ہے علاقے میں, اور اس کو بلکہ اور تقویت دیں گے. مسئلہ یہاں نہیں ہے, مسئلہ ہے عربوں کی بے حیثی کا اور عالم اسلام کی بے حیثی کا. اگر عرب جو ہیں وہ اب انہیں کہتے ہیں ہمارے امزاد ہیں, چچا زاد ہیں, اور ان کو ایک ایک کر کے تسلیم کر رہے ہیں, تو فلسطینیوں کی جو نفسیاتی حمایت تھی وہ تو ختم ہو گئی. مصر ویسے کوشش کر رہا ہے, لیکن کمزور پوزیشن سے آپ کتنا دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ کمال ہے کہ یعنی تاک راتوں میں عبادت کرنی ہوتی ہے وہاں پہ. رمضان المبارک کے پورے عشرے میں ہی مسلمان ساری دنیا میں عبادت کرتے ہیں, جو بالکل ہی